السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ عمران خان کو کیا سیاست سے مائنس کر دیا گیا ہے اور کیا یہ ممکن ہے، اور ان کے بغیر کیا الیکشن جیتنا یا الیکشن کروانا اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی، یہ کتنا ممکن ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ نون لیگ جو کہ عمومی طور پہ اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی ہمیشہ ڈائیلاگ کی بات کرتی آئی ہے، اس وقت نون لیگ جو ہے ڈائیلاگ سے کیوں گھبرا رہی ہے؟ ان کو ڈائیلاگ کرنے کی اجازت نہیں ہے اوپر سے، یا ان کو خوف ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کا کوئی توڑ نہیں ہے، تو ان کو ایسے ہی دبایا جائے اور ایسے ہی ان کو کرش کرنے کی کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس پہ بات کریں گے۔ جوڑ توڑ بڑی کی جا رہی ہے، بڑی ہو رہی ہے، کچھ لوگ آ رہے ہیں، کچھ جہانگیر ترین صاحب بھی حرکت میں ہیں، اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بھی خبریں سننے میں آ رہی ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور UK کے آرمی چیف جو ہیں وہ پہلی دفعہ اتنے لمبے دورے پہ ہیں، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ شروع کرتے ہیں ہم ڈائیلاگ کے حوالے سے۔ اس وقت آپ نے دیکھ لیا ہوگا، جو لوگ مل بیٹھ کے بات کرتے تھے، کرنے کی وہ کرتے تھے، تو اور جو کہتے تھے کہ سیاستدانوں کا کام ہے مل کے بات کرنے کا، وہ اس وقت بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور عمران خان کی 2-3 دفعہ آفر کے باوجود نواز شریف جو ہے وہ بھی ایک طرح سے جس قسم کے ان کے بیانات آ رہے ہیں، وہ ان کی جو میں نے پہلے بھی کہا تھا، جو انہوں نے اپنی شخصیت بنائی ہوئی ہے یا جو ایک قسم کا انہوں نے اپنا امیج بنایا ہوا ہے، وہ اس کے شایان شان نہیں ہے۔ لیکن میرا یہ بھی ماننا ہے، میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں، جس وقت میں نے چینل کو شروع کیا تھا، دوسرے چینل کو بھی شروع کیا تھا، اس پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو ایک اسموک سکرین سمجھتا ہوں۔ یہ جو کچھ بنایا گیا ہے، عورتوں کے حقوق کی بات سے لے کے اخلاقیات کے درس تک، اور بڑی اچھی زبان کے استعمال کے لیکچر سے لے کے، اور یہ کہنے تک کہ ہم تو معاف کرنے کے اور درگزر کرنے کے عادی ہیں، ہم تو یہ بھی نہیں کرتے، وہ بھی نہیں کرتے فلانا۔ یہ ایک امیج تھا، یہ ایک myth تھی PMLN کے بارے میں۔ کیا اس کے اوپر وہ پورا اتر رہی ہے؟ آپ خود دیکھ سکتے ہیں عورتوں کے حوالے سے کیا کیا بیانات آ رہے ہیں، خود ان کی قیادت کے، اور جو عمران خان کو لے کے خود مریم نواز شریف صاحبہ جو کہ بیٹی ہیں لیڈر کی، ان کی کس قسم کی تربیت ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اور یہ وہ جو اخلاقیات کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا، جب نواز شریف صاحب 2013 سے 18 تک وزیر اعظم رہے تھے، انہوں نے PTI کی خواتین کے بارے میں کچھ لفظ استعمال کیے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، کہ دیکھیں وہ جلسے میں کس طرح ڈانس کری تھی، آپ تو میرے جلسے میں آگے آرام سے بیٹھے ہوئے۔ یہ ہے وہ ایک بناوٹ جو اخلاقیات کے اوپر اور خواتین کی عزت کرنے کے اوپر ہے، وہ اب کھل کے سامنے آ رہی ہے۔ اور رہ گیا عفو اور گزر، معاف کرنے کا، تو عفو اور گزر کے حوالے سے اب آپ نے، میں نے کیونکہ جو شروع میں کہا کہ شایان شان نہیں ہے، نواز شریف صاحب سے اس قسم کے بیانات کی توقع نہیں تھی، جو خاص طور پہ ان کے ہمدرد صحافی ہیں یا ان کو فیور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ بھی اس چیز کو کوئی اچھے طریقے سے نہیں لے رہے جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں، کیونکہ انسان کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب اس کو کچھ نظر آ رہا ہو۔ اور یہ والا انہوں نے اپنی شہرت کی، مقبولیت کی بنیاد کے اوپر نہیں لیا، انہیں ایک قسم کا بھیک میں ملا ہے، انہیں کسی نے دلوایا ہے سارا کچھ۔ یہ جو اس وقت عمران خان صاحب کی گیم جو اس وقت خراب ہوتی نظر آئی ہے، وہ ان کی اپنا کارنامہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں خواجہ آصف نے بھی خود مانا ہے آج شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کہ ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے عمران خان صاحب کا۔ تو وہ جو کچھ بھی ہے عمران خان صاحب کی کچھ اپنی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جو ایک ادارے ہیں، پاور کوریڈورز ہیں، ان کی طرف سے یہ عنایت کی گئی چیز ہے، یہ ان کی اپنی نہیں ہے۔ تو اب بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں ہم تو شہداء کی فیملی کی، اور مزے کی بات ہے کہ بات کون کرتا ہے؟ خواجہ آصف صاحب، جو کہتے تھے انہوں نے بوٹیوں پتنی ہڈیوں کے اوپر سے گوشت بھی نہیں چھوڑا، یہ فوج کے حوالے سے، آرمی کے حوالے سے بات کرتے تھے 2006 میں، اور پتنی یہ بھی نہیں چھوڑا، وہ بھی نہیں چھوڑا۔ وہ اب بات کر رہے ہیں کہ ہمیں شہداء کی فیملی سے پوچھنا پڑے گا مذاکرات کرنے یا نہیں کرنے، تو آگے سے ان سے پوچھا بھی گیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے، پیچھے سے اجازت نہیں ہے، جنہوں نے آپ کو یہ کر کے دیا ان کی طرف سے اجازت۔ لیکن اس جو خواجہ آصف صاحب کے بیانات ہیں اور جو نواز شریف صاحب کے بیانات ہیں، اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا خوف ہے عمران خان کا۔ اپنی طرف سے سب کچھ ختم کر کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی خوف ہے۔ اپنی طرف سے تیا پانچا ایک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے لیکچر بھی دیے جا رہے ہیں صحافیوں کی طرف سے بھی، اور نون لیگ کی طرف سے کہ یہ یوں تھا، وہ کرتا تھا، جس طرح عمران خان جو ہے وہ ماضی کا ایک قصہ بن چکا ہے۔ لیکن خوف ابھی بھی ہے، ہر بات ادھر سے شروع ہوتی ہے، خواہ وہ یوم تکبیر ہو، خواہ وہ کوئی موقع ہو، خواہ وہ نواز شریف ہو، خواہ وہ مریم نواز ہو، خواہ وہ خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر ہو، کوئی بھی ہو، ان کی بات جو ہے وہ عمران خان سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے خوف۔ اب
خاص طور پہ اس ٹائم پہ ڈائلاگ کی جس ٹائم آفر کی ہے، اور موجودہ ملٹری قیادت کے حوالے سے بھی یہ مت ہے یا یہ ماننا ہے کہ وہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کو خود تیار نہیں ہے۔ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ سیاستدان مل کے مسئلے حل کریں۔ جس وقت ملٹری قیادت کی جو ہے وہ اس طرح کا ایک تصور ہو یا ان کا ماننا اس طرح کا ہو یا ان کے بارے میں اس طرح کی بات ہو، تو اس وقت بات نہ کرنا اور سیاستدانوں کا نہ بیٹھنا یہ سمجھ سے بالکل بالاتر ہے۔ وہ ساکھ ڈار کچھ بیان دے رہے ہیں اور جبکہ باقی سارے کچھ دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تو ڈائلاگ ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ کہتے ہیں معافی مانگے، پتہ نہیں کیا کریں۔ یہ ہے جناب صاحب ان کی اصل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جڑی ایک اور بات ہے کہ کیا عمران خان کو مائنس کر دیا گیا ہے؟ عمران خان کو مائنس اگر کر دیا گیا ہے، اگر وہ نااہل ہوتے ہیں الیکشن میں، آئیڈیل صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح اپنے بیانات میں کہا تھا کہ ابھی بھی عوام نکل سکتی ہے، یا ابھی بھی وہ ایک غیبی امداد مدد کا اشارہ انہوں نے دیا، اور ابھی بھی عوام کے نکلنے کے اوپر بھی انہوں نے ڈیپینڈ۔ لیکن ان ورسٹ کیس سینیریو اگر وہ نہیں نکلتے تو کیا عمران خان کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی، وہ پی ٹی آئی نہیں جو جہانگیر ترین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے بارے میں پی ٹی آئی کے سپورٹر کو پتہ ہو کہ اس کے پیچھے بیک ہے عمران خان صاحب کی، وہ والی پارٹی کے بغیر الیکشن کروانا ممکن ہوگا؟ ایسی پارٹی کے بغیر بے شک عمران خان صاحب اس الیکشن میں حصہ نہیں لیتے یا ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے، انہیں سزا ہوتی ہے، باہر چلے جاتے ہیں، جو کہ وہ بالکل جانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن کیا اس کے بغیر ممکن ہوگا؟ یہ میری بات ابھی سے لکھوا لیں کہ اس طرح کا کوئی بھی کوشش جس میں پی ٹی آئی کو مائنس کیا گیا وہ ممکن نہیں ہوگا۔ ایک تو وہ پرانا ٹرن آؤٹ ہوگا ووٹر کا لیس دین 30%، اور اگر وہ ہوتا بھی ہے تو ان کے ووٹر کس طرح سے جو کہ گھر بیٹھے ہوں گے، جن کو غصہ ہے، وہ کس طرح سے بیہیو کریں گے، وہ الیکشن کے اعلان کو کس طرح سے لیں گے، وہ اس ساری چیز کو کس طرح سے لیں گے۔ میرے خیال میں وہ جو ان کو بالکل لائم لائٹ میں لائے بغیر جو اسمبلی بنے گی یا وہ الیکشن ہوگا، اس کی کریڈیبلٹی بالکل زیرو ہوگی، مائنس ہوگی۔ آنے والے دنوں میں یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کچھ سروے کیے جائیں، ہو سکتا ہے، اور وہ سروے جو ہیں وہ اپنے اسی طرح کے ہوں گے جس طرح کے میڈیکل رپورٹ سامنے آتی ہے عمران خان صاحب کی، اپنے پسندیدہ سروے، اس کا سر پیر کوئی نہیں ہوگا، اس کو ماننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اس کی ساکھ بھی کوئی نہیں ہوگی اگر اس کا سروے کے اندر الٹا دکھایا گیا، لیکن یہ کوشش ضرور کی جائے گی۔ بہرحال الیکشن سے ابھی بھی گھبرا رہے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح جہانگیر ترین ایک گروپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، سنا ہے کہ اون چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی نظریاتی بھی ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی فلانا بھی نظریاتی، اندازہ کریں پی ٹی آئی نظریاتی کوئی اور بنائے تو نظر آتا ہے، نظریاتی کون بنائے گا؟ جن کے اپنے اوپر الزامات تھے، اور الزامات کون لگاتے تھے؟ موجودہ پی ڈی ایم لگاتی تھی، اور جن کی کرپشن کے لمبی لمبی کہانیاں تھیں، جن کے ساتھ ہونے کو عمران خان کو تانا دیا جاتا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ علیم خان کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ جہانگیر ترین کیا کر رہے ہیں۔ اگر یہ ایک نظریاتی جماعت بناتے ہیں، نام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پی ٹی اے انصاف، نظریاتی انصاف، اس طرح کو جو بھی نام زیر غور ہے وہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو اٹ سیلف ایک بہت بڑا مذاق ہوگا۔ دوسرا، جہانگیر ترین صاحب کھیلتے ہیں الیکٹیبلز پہ، وہ ہے ساؤدرن پنجاب کا فینومینا، وہ اس سینٹرل پنجاب میں یا ناردرن پنجاب میں یہ چیزیں نہیں چلتی۔ ناردرن پنجاب میں تو عمران خان صاحب 13 میں بھی 18 میں بھی کچھ ایسے ان نون لوگوں کو ٹکٹ دیے تھے جن کا بالکل ماننا جو تھا، جن کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، تو یہ وہی والا ہے۔ سینٹرل میں بھی صورتحال کچھ اسی قسم کی ہے۔ الیکٹیبلز میں ٹھیک ہے، فواد چودھری صاحب دیکھیں گے کہ ان کس کروٹ بیٹھتا ہے، کہ کیا شاہ محمود قریشی کا کوئی گروپ پی ٹی آئی سامنے آتی ہے جس کی بیک عمران خان کر رہے ہوں گے، اس پہ میں آتا ہوں دوبارہ، تو یہ تو ویٹ کیا جائے گا۔ لیکن جہانگیر ترین کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے سکیں گے اپنے دولت کے بل بوتے پہ، تو یہ دیکھ لیجئے گا کہ مقبولیت جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتی ہے، جبکہ اس وقت عمران خان صاحب کی پچھلے 8-10 سال کی سیاست نے سب کچھ کھول کے رکھا ہے، اور سب کے جو چہرے ہیں وہ بالکل سامنے ہیں۔ وہ کس طرح سے ٹھیک ہے الیکٹیبلز وہاں پہ کوئی پیری مریدی والا کوئی چکر ہوتا ہے، ادھر بھی ان کو مقابلہ کرنا پڑے گا شاہ محمود قریشی کا، اسد عمر کا یہاں پہ سینٹرل میں، اور اس طرح مقابلہ کرنا پڑے گا۔ بالفرض ایک ایسا بلاک بنتا ہے جس میں عمران خان کہتے ہیں کہ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کے پیچھے میں ہوں، وہ والی پی ٹی آئی ہی مین پی ٹی آئی ہوگی، وہ والی پی ٹی آئی ہی مین اپوزیشن یا جو بھی ہوگی، جس قسم کی بھی صورتحال بنے گی وہی ہوگی۔ باقی یہ ہنگ قسم کی پارلیمنٹ ہو جائے، تھوڑی سی جہانگیر ترین نکال لیں گے، ادھر سے پیپلز پارٹی ہو جائے گی، ادھر سے جو بھی نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، صدر الوی کی طرف بھی آتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، لیکن یہ ہوگا اصل مقابلہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت جہانگیر ترین پی ٹی آئی میں تھے تو جہانگیر ترین کا اصل جو مقابلہ تھا وہ اسد عمر کے ساتھ تھا۔ وہ سوشل میڈیا کی ٹیمیں انہوں نے رکھ کے تنگ آ گئے تھے، لیکن سوشل میڈیا میں وہ اسد عمر صاحب کے گرد کو بھی نہیں چھو سکے تھے، ان کی
کیونکہ ان کا جو عمران خان صاحب کے بعد ان کی کافی قبولیت ہے پی ٹی آئی کے جو سرکل ہیں اس میں. اسد عمر کو بیک کرتے ہیں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو کرتے ہیں. شاہ محمود قریشی کا ابھی تک جیل میں رہنا بہت بڑا سوال ہے. میں ابھی بھی اپنی اس تھیوری پہ قائم ہوں جو میں نے کم از کم 10 دن پہلے دی تھی کہ شاہ محمود قریشی کو ایک 2 وجہ ہو سکتی ہے. یا تو شاہ محمود قریشی اتنے اسٹرانگ نروز کے مالک ہیں کہ وہ ڈٹ چکے ہیں، جس طرح یاسمین راشد یا اعجاز چودھری یا محمود رشید ہے. کیا آپ یہ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں. دوسرا یہ ہے کہ اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس وقت فواد چودھری بھی چلے جائیں، اسد عمر بھی چلے جائیں، سارے چلے جائیں، شاہ محمود قریشی کا ابھی تک جیل میں رہنا اور ان کی طرف سے کوئی خبر نہ آنا، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. اور ان کی فیملی کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کی جلدی نہیں ہے شاید. تو یہ میں ابھی بھی اپنی اس تھیوری پہ قائم ہوں کہ یہ کام ہو رہا ہے. ہاں، اس کے پیچھے عمران خان صاحب ہاتھ رکھتے ہیں. عمران خان صاحب کس کے پیچھے ہاتھ رکھتے ہیں یہ ایک ہوگا، لیکن یہ ایک دیکھنا پڑے گا کہ اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے. اب آتے ہیں جو عمران خان صاحب کے بغیر جو ڈائلاگ کی بات ہوگی اس کی طرف، صدر علوی صاحب کی طرف. صدر علوی صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب نے 2-3 دن پہلے بیان دیا تھا کہ اب اس طرف سے صدر علوی صاحب کا بھی فون نہیں اٹھایا جاتا. صدر علوی صاحب وہ ایک شخصیت ہے اور ان کا وہ عہدہ ہے، خواہ آپ جتنے مرضی لوگ سمجھیں کہ انہوں نے آج سے بل کے اوپر سائن کر دیا ہے یا عمران خان کو انہوں نے خاموش مجاہد، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے یا کیا کر دیا ہے. تو صدر علوی کا میرا جو اپنا ماننا یہ ہے کہ صدر علوی نے جو کچھ کیا ہے وہ کم از کم اس کی انفارمیشن شاید یا اس کے بارے میں علم جو تھا وہ عمران خان کو تھا. اور عمران خان صاحب نے جس طرح اس دن بتایا بھی تھا سارا کچھ کہ اس طرح فون نہیں اٹھایا جاتا ہے، صدر علوی ہی اس عہدے پہ رہتے ہوئے رول بھی پلے کر سکتے ہیں، کیونکہ 2 مہینے کا ٹائم بڑا ٹائم ہوتا ہے. ابھی 3 مہینے، جون، جولائی، اگست، ستمبر، تقریباً 3.5-4 مہینے پڑے ہوئے ہیں ان کی. تو یہ ٹائم بڑا ہوتا ہے اور اس کے اندر سے کوئی درمیانی راستہ نکالنے کے لیے صدر کا عہدہ اور پھر باہر کے جو ملک ہیں اس میں بھی رول پلے کیا جا سکتا ہے. اسی سے جڑی بات ہے آرمی چیف یو کے کی. آپ نے کبھی سنا ہے کہ 5 دن کے دورے پہ کوئی آیا ہو؟ اور یاد رکھیے گا یو کے آرمی چیف ہیں جہاں پہ عمران خان صاحب کے بچے اور عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ رہتی ہیں. اور یہ جو اگر آپ پورے ڈاٹ کو کنیکٹ کریں تو معاملہ عوام پلس پریشر پلس سارا کچھ ہے اور درمیانی راستہ اسی صورت میں نکل سکتا ہے جس صورت میں تھوڑی سی عوام کی طرف سے بھی ریاکشن آئے، عوام بھی باہر نکلے، اور مقبولیت کے حوالے سے بھی یہی ہے. اور دیکھتے ہیں کہ جو ڈائلاگ کی آفر کی ہے اس میں پی ڈی ایم کو مجبور کوئی کرتا ہے، پریشر ڈالتا ہے کہ آپ بیٹھ کے ڈائلاگ کریں یا نہیں ڈالتا، یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ پی ڈی ایم اور خاص طور پہ نون لیگ کا ماننا یہ ہے کہ مجھے کیوں نکالا کی بنیاد کے اوپر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لینے کی بنیاد کے اوپر ہی 2018 میں جتنے ووٹ لیے تھے، بقول ان کے دھاندلی بھی ہوئی تھی لیکن جتنا بھی بیانیہ تھا وہ تھا. اور بقول ان کے اس ٹائم ماننا یہ تھا کہ کوئی بھی پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی جو ہے وہ نہیں کر سکتی. اب 9 مئی کے بعد صورتحال اگرچہ اس طرح چینج ہوئی، ٹھیک ہے 9 مئی کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا جس طریقے سے ہوا، اس کی سب نے مذمت بھی کی ہے، لیکن کیا اس سے اسٹیبلشمنٹ کو عوام کے اندر پذیرائی ملی ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. عوام کے اندر اگر پذیرائی اس کو نہیں ملی تو پھر نون لیگ وہ جو کہتی تھی کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لے کے چلے ہیں تو پھر ہم جیتے ہیں. تو اس دن کسی نے کہا بھی تھا، اسد عمر صاحب نے بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو اگر الیکشن لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی ہے، دوسری پی ٹی آئی ان کی بیک پہ لڑتی ہے، وہ پیچھے ہوتے ہیں. تو اسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا حوالے سے بیانیہ بنانے کے بعد عوام جو ہے وہ ووٹ اس پی ایم ایل این کو ڈالے گی جس نے پہلے خود اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنایا تھا. 9 مئی کے واقعات کو اگر ہٹا بھی دی جائے تو پرسیپشن یہ ہے کہ اس وقت پوری کی پوری بی ٹیم بنی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، نون لیگ. تو کیا اس صورت میں عوام کے اندر اس کو پذیرائی مل سکتی ہے خود اپنے اس کے ماضی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا سوال ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی. ابھی تک کے لیے اتنی. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.